السلام کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے سابقہ سربراہ مشتاق مہر جاتے جاتے کون سا چکا لگا کے گئے، جبکہ دوسری جانب خود سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کے لیے سینٹرل پولیس آفس کی وہ کون سی پوسٹ ہے جو ان کی دیانتداری، ایمانداری اور اصول پرستی کا امتحان بن کر رہ گئی۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عبداللہ شاہ غازی گوڈ سچل کے اسکینڈل کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اب پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ طارق چانڈیو نے جو رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کے توسط سے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھجوائی ہے، اس رپورٹ میں اس سارے واقعے کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار سوراب گوڈ کے ڈی ایس پی چودھری سہیل فیض کو ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے چودھری سہیل فیض کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں رونما ہوا، لہٰذا انہیں جو ہے معطل کیا جائے اور یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے۔ لیکن سونے پہ سہاگا، کرے کون برے کون کے مصداق چودھری سہیل فیض کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ انور بخاری جو کہ سچل کے ڈی ایس پی ہے ان کے خلاف ہوئی اور انہیں جو ہے ناکردہ خطا کے عوض جو ہے معطل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے خود سچل تھانے کے ایس ایچ او اورنگزیب خٹک کے خلاف بھی کارروائی ناکردہ خطاؤں یا گناہوں کے عوض کی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ چودھری سہیل فیض کی پشت پر اے جی مجید یعنی سسٹم نامی رسوائے زمانہ نیٹ ورک کھڑا ہے۔ وہی کام جو راؤ انوار ایس ایس پی کی حیثیت سے ملیر میں کیا کرتے تھے، وہی کام اب سسٹم نامی گروپ جو ہے وہ چودھری سہیل فیض سے لے رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کا بعض قابل اعتماد ذرائع اور خود ڈپٹی کمشنر ایسٹ جو ہے وہ طارق چانڈیو کی رپورٹ میں بھی یہی سب کچھ تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشتاق مہر سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی کہ ان پر جو ہے قسمت کی دیوی اور دیوتا دونوں کے دونوں مہربان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کراچی پولیس اور سندھ پولیس پر جو ہے پورے 6 سال تک جو ہے بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جاتے جاتے بھی 4 چھوڑتے چھوڑتے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑا چکا لگایا، اور ان کے مخالفین اور ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 6 سے 8 کھوکھے جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے وہ چلے گئے، کیونکہ جون میں ہی جو ہے وہ بجٹ مکمل ہوتا ہے۔ پچھلے سال 2021 کا جو بجٹ تھا اس کا اختتام جو ہے 2022 کے جون میں ہوا، اور اے آئی جی لاجسٹکس سے تمام تر معاملات 1 جون کو مکمل کرنے کے بعد ہی مشتاق مہر نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 8 کھوکے وہ سمیٹتے ہوئے گئے۔ اس سلسلے میں خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 ارب روپے کا جو ہے وہ سندھ پولیس کا بجٹ ہے، اور یہ تمام کا تمام بجٹ جو ہے یہ جہاں پولیس کی یونیفارم کی خریداری پر خرچ ہوتا ہے، وہیں پولیس کی گاڑیاں، وہیں پولیس کی جو ہے اسلحہ، وہی پولیس کے دوسرے جتنے بھی ضروریات کا سامان ہوتا ہے وہی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خریدتا ہے، اور اس میں جو ہے انہیں کک بیک اور دوسرا بہت سا جو ہے وہ حصہ ملتا ہے، جس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر جو ہے وہ پولیس فورس کا سربراہ ہی ہوتا ہے۔ اور کافی عرصے سے جو ہے وہ خود خاور اکبر شیخ جو ہے وہ اے آئی جی لاجسٹک کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اسی لاجسٹک کے انڈر میں جو ہے وہ خود جو آئی جی آفس کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں مسٹر قمر، اسی طریقے سے جو ہے قمر کے علاوہ عبد الرزاق ہیں، وہ بھی ایک
اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ فرنیچر، کمپیوٹر اور دوسری مشینری کو ڈیل کرتے ہیں، جبکہ اکاؤنٹنٹ قمر جو ہے وہ یونیفارم ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی قمر کے خلاف جو ہے وہ سکھر کے ایک برطرف کانسٹیبل نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کی ہوئی ان کی کرپشن سے متعلق کہ کس قانون اور کس قاعدے سے جو ہے 30 ملین کا چیک جو ہے جو کہ وینڈر یا پھر کانٹریکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ چیک جو ہے وینڈر یا کانٹریکٹر کے پاس جانے کے بجائے 16 دسمبر 2014 جب غلام حیدر جمالی آئی جی سندھ تھے، اس وقت ڈی ڈی او کی پوسٹ پہ جو ہے خود قمر جو ہے وہ فائز تھے، قمر جو ہے وہ سائننگ اتھارٹی تھے۔ وہ چیک جو ہے جو 16/12/2014 کو جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل پی ایس او کے نام کا تھا، وہ وینڈر کو جاری کرنے کے بجائے نیشنل بینک آف پاکستان نادر ہاؤس برانچ کا جو ایک سرٹیفائیڈ چیک تھا وہ آئی جی آفس کے ڈی ڈی او کے اکاؤنٹ میں آیا۔ یہ تقریباً 30 ملین کا ہے، یعنی 3 کروڑ روپے کا چیک ہے۔ تو اس قسم کا فراڈ جو ہے یہ خود لاجسٹک برانچ میں یا آئی جی کا جو ڈی ڈی او آفس ہے وہاں پر اس قسم کے فراڈ ہوتے رہتے ہیں، یہی پرچیزنگ کے معاملات میں۔ اور پرچیزنگ کے معاملات میں کک بیک کے مد میں جو ہے آخری چھکا جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر لگاتے ہوئے گئے۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 سے 8 کوکے جو ہے وہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے گئے، یعنی کہ اتنی ان پر قسمت کی دیوی، قسمت کا دیوتا مہربان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پہ لکشمی جو ہے بارش کی طرح سے برس رہی تھی۔ اب یہ جو لاجسٹک کا اے آئی جی ہے نا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے کسی بھی آئی جی کو پرکھنے کی۔ کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ کلریکل سٹاف ہے، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی نظریں جو ہے ہر آنے والے نئے جو آئی جی سن ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی جو ہے اے آئی جی لاجسٹک کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں، یعنی اے آئی جی لاجسٹک ایماندار ہے یا حرام خور ہے، بے ایمان ہے۔ اگر اے آئی جی لاجسٹک جو ہے حرام خور اور بے ایمان ہے تو اس کا الٹیمیٹلی یا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اس کا سربراہ، اس کا آئی جی بھی حرام خور اور بے ایمان ہے۔ اگر اے آئی جی لاجسٹک ایماندار ہے تو پھر آپ آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آئی جی بھی ایماندار ہے۔ اب اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو اے آئی جی لاجسٹک کی جو اہم ترین پوسٹ ہے، یہ پوسٹ جو ہے یہ اب سندھ پولیس کے جو موجودہ سربراہ ہیں غلام نبی میمن کی ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کا امتحان بن چکی ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے اس اے آئی جی لاجسٹک کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں۔ ابھی فی الحال تبدیل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابھی اے جی سندھ سے جو ہے ایک آڈٹ کی ٹیم آنی ہے اور اس آڈٹ کی ٹیم نے 2021 کا جو بجٹ تھا اس کا آڈٹ کرنا ہے۔ ایک فارمیلٹی انہوں نے پوری کرنی ہے کہ وہ جو بجٹ تھا پولیس کا 4-5 ارب کا، وہ بجٹ کا استعمال قانون کے مطابق ہوا یا اس میں کوئی گھپلا ہوا، دھاندلی ہوئی یا کوئی اس میں حرام خوری کی گئی۔ یہ ایک رسمی کارروائی ہے، وہ کارروائی جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آئی جی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کیا وہ اس موجودہ اے آئی جی لاجسٹک جو ہے خاور اکبر شیخ کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر تاڑنے والے جو قیامت کی نگاہ رکھتے پھر وہ بھی کہیں گے کہ موجودہ آئی جی بھی جو ہے وہ سابقہ آئی جی ہی کی طرح ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، نظام وہی کا وہی، کوئی تبدیلی نہیں، صرف چہرے بدل گئے۔ اگر غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنی ساکھ کو، اپنی پوزیشن کو انفرادیت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اصول پرست ثابت کرنا چاہتے ہیں، پھر انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور انہیں خاور اکبر شیخ کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کوئی انتہائی ایماندار قسم کا جو ہے
ایس پی کو لانا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ تاڑنے والے جو قیامت کی نگاہ رکھتے وہ بھی یہ کہنے پر اور خود قمر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی یہ نیا جو ہمارا سربراہ ہے یہ سابقہ سربراہوں کی طرح سے نہیں بلکہ یہ ایماندار ترین ہے۔ لیکن اگر خاور اکبر شیخ کو لے کے چلتے ہیں تو پھر کوئی بھی انہیں ایماندار اور دیانتدار کہنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ خاور اکبر شیخ کون ہے؟ ہمارے نمائندے نے جو تھوڑی بہت معلومات ان سے متعلق لی ہے تو خاور اکبر شیخ جو ہے یہ 90 میں جو ہے یہ اپائنٹ ہوئے تھے ڈائریکٹ انسپکٹر۔ حالانکہ اصول قاعدہ قانون جو ہے اس کے مطابق آپ ڈائریکٹ انسپکٹر اپائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے؟ سندھ پولیس میں سب کچھ چلتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ انسپکٹر بھرتی کر دیا گیا، حالانکہ ان کے والد جو ہے وہ کسٹم کے آفیسر ہیں۔ اکبر شیخ ان کا ٹنڈو جام میں ایک بہت بڑا پیٹرول پمپ تھا اور ایک پیٹرول پمپ ان کا کسی اندرون سندھ کسی اور شہر میں ہے۔ ان کی جو پولیس میں بھرتی ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے دادا جو ہے وہ کلرک تھے یا آفس میں بیٹھے تھے، لہٰذا ان کے بل بوتے پر یا ان کی سیٹ پر جو ہے وہ انہیں بھرتی کیا جائے۔ اس ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ اس وقت کے مشیر داخلہ جو تھے عرفان اللہ مروت نے نہ جانے کیا سوچ کر انہیں جو ہے پولیس میں جو ہے انسپکٹر بھرتی کر دیا اور اس کے بعد آگے یہ بڑھتے چلے گئے اور اب یہ اس وقت ایس پی ہیں۔ ان کا ایک بنگلہ جو ہے سلیم وائدی جو سابقہ DIG کراچی تھے ان کے بنگلے کے سامنے ہیں، اور دوسرا بنگلہ انہوں نے ابھی حیدرآباد میں سٹیزن کالونی میں بہت بڑا تعمیر کروا دیا، اور اب تو خود یہ بہت امیر ترین پولیس افسروں میں جو ہے خاور اکبر شیخ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے AIG لاجسٹک ہوتے ہوئے تقریباً 3-4 بہت بڑے پولیس کے آکشن یہ کروا چکے ہیں، اور کسی ایک آکشن کی بھی جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ وہ آڈٹ جو ہے وہ آکشن جو ہے وہ کیا ضوابط کے تحت ہوا یا کہ اس میں بھی بہت بڑی ڈنڈی انہوں نے ماری ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ صورتحال ہے آج کی جو 2 خبریں میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ 2-3 بہت بڑے اسکینڈل میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ خیبر پختونخوا کے جو پولیس گارڈ ہیں، ان پولیس کے جو گارڈ فادر ہیں ان کی اسکینڈل ہے، اس طریقے سے CTD کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے، اور نئے جو ان کے DIG آ گئے آصف اعجاز شیخ وہ کیسے کنٹرول کریں گے۔ ایک لمبی چوڑی یہ بھی ایک رپورٹ ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑو، یہ حیدرآباد کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کراچی پولیس کی ایک بہت بڑی رپورٹ ہے، شیلا قریشی کی ایک بہت بڑی اسکینڈل اس میرے سامنے، خود ناصر آفتاب کا اسکینڈل بہت بڑا، خود SSU کا بھی ہے۔ لیکن نہیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد جو ہے وہ اس وقت میرے ریڈار پر آ چکا ہے، اور حیدرآباد جو ہے اس پر بہت کچھ ہمارے نمائندوں نے کام کر لیا ہے۔ ایک بڑی محبت کی اور بڑی دل ہلا دینے والی ایک سٹوری ہے جو کہ حیدرآباد پولیس سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا سینٹرل پولیس آفس کے یاجوج اور ماجوج کا۔ یاجوج اور ماجوج کو میں نے کہا تھا کہ یہ سندھ پولیس کے جو گارڈ فادر ہے، ایک کا وہ آنکھ کا کام کرتا ہے اور ایک کان کا کام کرتا ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ جاسوس ہیں پولیس کے گارڈ فادر کے، اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے انہیں سندھ پولیس کی تمام تر رپورٹ جو ہے وہ ایک آنکھوں دیکھا حال انہیں وہاں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ ان دونوں یاجوج اور ماجوج کی کرم نوازی سے یا ان کی محنت سے یا ان کے کام کرنے سے، اور خود جو موجودہ ہمارے IG ہیں سندھ کے غلام نبی میمن بھی ان دونوں یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہیں، پریشان ہیں، اور اپنے قلعے کو جو ہے وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے انتہائی کمزور خیال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ حیدرآباد کے DIG پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ DIG ہیڈ کوارٹر بنا کر ان کے سر پر بٹھانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن ان کی وہ کوشش بالکل اسی طریقے سے ناکام، جس طریقے سے انہوں نے کشمور میں میر صدام خاصیلی کو SSP لگا تو دیا تھا، لیکن وہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اور سیائی
خوش ہونے سے پہلے ہی وہ آرڈر بھی کینسل ہو گیا۔ اسی طریقے سے پیر محمد شاہ کو بھی وہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر نہ لگا سکے۔ انہی یاجوج ماجوج میں جو ہے وہ ایک میں اشارے کنائی میں بات کروں گا۔ پروگرام کا جو ہمارا عنوان ہے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ پولیس والے بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کا اشارہ کس کی جانب ہے۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ ڈی پی او رہ چکے ہیں سندھ پولیس کے گاڈ فادر، اور 3-4 سال تک میرا خیال ہے وہاں ڈی پی او رہے۔ یہ 2000 میرا خیال ہے میں رہے وہاں پر، یہ ڈی پی او کی حیثیت سے لمبی چوڑی انہوں نے پوسٹنگ کی وہاں پر رہی ہے 2001 میں۔ اور یہ جو یاجوج ہے یا ماجوج ہے یہ اس وقت ان کے ساتھ ایز اے ڈی ایس پی کام کرتے رہے ہیں۔ ڈی ایس پی کام کے دوران ہی ان کا ایک معاشقہ وہاں پر بڑا مشہور ہوا، لیلا مجنو کی طرح سے، سسی پنو کی طرح سے بڑا ایک معاشقہ ہوا۔ ایک خاتون جو ہے ان کے پاس آتی ہے، یہ ڈی ایس پی ہوتے ہیں سٹی کے، اور خاتون جو ہے خوبصورت ہوتی ہے، اچھے نقش ہوتے ہیں اس کے۔ وہ اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ شوہر انہیں بڑا مارتا پیٹتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ شوہر سے اپنی جو ہے وہ مدد مانگتی ہے کہ پولیس ان کی مدد کرے، شوہر کو سمجھائے کہ ان پر ٹارچر نہ کرے، تشدد نہ کرے۔ عورت جو ہے وہ اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی موصوف ہیں، جو کہ اس وقت ایس ایس پی ہیں، یہ دل پھینک دیتے ہیں اس پر، دل فدا کر دیتے ہیں، اور ان کی آؤٹ آف وے مدد کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا شوہر تمہارے لیے زہر قاتل ہے، تمہارے قابل نہیں ہے، تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہیں تو محلوں میں رہنا چاہیے، تمہیں تو کسی بہت بڑے افسر کی بیوی ہونا چاہیے، یہ کنگلا تلنگا جو ہے کہاں سے تمہارا شوہر بن گئی، تمہارے قابل ہی نہیں ہے، تمہیں مزید نقصان پہنچائے گا، لہذا اس سے اپنی جان چھوڑاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق لے لو اس سے، خلا لے لو اس سے۔ پھر کہتے ہیں کہ خلا بھی کروا دوں، اور پھر خلا کروانے کے بعد خود ان کے شوہر بن گئے، حالانکہ یہ خود پہلے شادی شدہ ہے، بچوں کے باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خاتون کی خوبصورتی انہیں اتنی بھا گئی کہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے خفیہ ان سے شادی کر لی۔ اب ان کے ایک اپنے برادر نسبتی، وہ بھی پولیس افسر ہیں، ڈی ایس پی ہیں، جب انہیں اس کا علم ہوا کہ ان کے بہن کے شوہر نے جو ہے کسی اور خاتون سے دوسری شادی کر لی، تو پھر جھگڑا فساد شروع ہوا۔ زیادہ عرصہ تک جو ہے یہ عشق محبت کی کہانی، لیلا مجنو سسی پنو شریف فرات کا یہ قصہ زیادہ عرصہ نہیں چلا، اور مذکورہ ڈی ایس پی جو ہے وہ آتاب میں آ گئے، مشکلات میں آ گئے، فیملی کی طرف سے، بیگم کی طرف سے، اپنے سالے کی طرف سے، سسرالیوں کی طرف سے بڑا ان کو لان تان کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ دوسری بیوی، نو بیاتہ بیوی کا بھوت سوار تھا سر پہ، ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، فیملی کا پریشر تھا، ٹینشن میں آ گئے۔ اب اپنے باس سے جو ڈی پی او تھے ان سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو کہ میں کس طریقے سے اس صورتحال سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس دوران جو ہے گول مارکیٹ ہے یہاں پر حیدرآباد میں، گول بلڈنگ، وہاں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے، اور بم دھماکے کے بعد جو ہے وہ ڈی پی او کو موقع ملتا ہے، اور ڈی پی او جو ہے وہ انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے مٹیاری ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اپنی بیگم کو بتائے بغیر انتہائی خاموشی سے وہ مٹیاری چلے جاتے، اس کے بعد بیگم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ بیگم تلاش کرتی کہ شوہر کہاں گیا، بعد میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹیاری چلے گئے تو ان کے گھر جا کے شور مچاتی ہے، پھڈا کرتی ہے کہ تم تو میرے شوہر ہو، یہ ہے وہ، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی کچھ عرصے کے لیے خاموش رہو، میں بعد میں تیرے سے رابطہ کر لوں گا، لیکن وہ نہیں مانی کہ تم نے میرا گھر اجاڑا، تم نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، تم نے مجھ سے شادی کر لی، اور اب تم بھی مجھ سے پیچھا چھڑا رہے ہو، میں تمہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ گھر پر پتراؤ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، محلے والوں کو جمع کرتی ہے۔ بڑی مشکل سے ڈی ایس پی موصوف جو ہے وہ خود کو اپنی ہی بیوی کے شر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد ازاں جو ہے بہت سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ اسی دوران جو ہے وہ ان کی سسرالیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ابھی بھی اس کا رابطہ اس خاتون سے ہے، تو پھر پریشر ان پر بڑھتا ہے،
اور پریشر جب بڑھتا ہے تو پھر بحالت مجبوری دباؤ میں آ کے جو ہے وہ اپنی اس نوبیافتہ بیگم کو، جو کہ کہتے ہیں اس وقت حاملہ بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ انہیں جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد خفیہ طور پر انہیں ایک بہت بڑی رقم حق کے مہر کے مد میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ہی ایک ڈرائیور ان کے جو ہوتے ہیں پولیس والے ہیں، پتہ نہیں نام ان کا احمد ہے یا احمر ہے، کوئی نام ہے مجھے کنفرم نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، ان سے ان کی شادی کروا لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا عقل مندی کہو یا کچھ بھی کہو اس کو، یعنی کہ اکاؤنٹ وہ دوسرے کے نام پہ کھلواتے ہیں اور استعمال وہ خود کرتے ہیں، یعنی اکاؤنٹ کسی کا، کیش کسی کا، عیش کسی کا۔ اور یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ اب بھی اس وقت بھی چل رہا ہے۔ احمر جو ہے وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے، احمر پر جو ہے مذکورہ ڈپٹی کے بہت کوئی زیادہ احسانات ہیں، وہ احساناتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس لیے بے غیرتی کا، بے شرمی کا یہ کڑوا گوڑ بھی جو ہے وہ انہوں نے پینے سے یعنی کہ گریز نہیں کیا۔ احمر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت ٹریفک میں ان کی پوسٹنگ ہے، اور وہ ان کا جو ہے وہ بہت بڑا کروڑ پتی ہیں، ان کا بھی کوئی بہت بڑا بنگلہ ہے، اور اس بنگلے میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو رکھا ہے، جو کہ ریکارڈ پر تو خود ان کی بیوی بن چکی ہے، لیکن دراصل وہ ابھی تک وہی جو ہے یاجوج یا ماجوج جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لطیف آباد نمبر 8 میں بھی ان کا بنگلہ ہے احمر کا، اور اس طریقے سے جیسمین پلازا میں بھی ان کا بہت بڑا بنگلہ بتایا جاتا ہے، کروڑ پتی ہیں، اور ان کو پولیس میں بھرتی کرانے والا بھی وہی ہے، کیا نام ہے، یہ یاجوج یا ماجوج ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اچھی اچھی پوسٹنگ بھی انہوں نے دلوائی ہے، اور اب اس وقت ٹریفک کی انتہائی اہم ترین پوسٹ ان کے پاس ہے، اور اسی خاتون سے کے شوہر ہیں، جس خاتون سے پہلے ڈپٹی شادی کر چکے تھے، لیکن ابھی وہ جو ہے ابھی جو ہے وہ ان کی بیوی ہے، لیکن ڈپٹی جو ہے ابھی بھی ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ڈپٹی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ بظاہر تو یہ سندھ کے ہیں، لیکن اصل میں سندھ سے ان کا تعلق نہیں، کہ یہ حسین آباد کوئی بکر ہیں، پنجاب کی یہ پرانے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا پروگرام تھا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ واقعات کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا، ہمارا مقصد کسی کی رسوائی، کسی کی جگہ سائی یا کسی کا جو ہے وہ نہیں کرنا، دل توڑنا نہیں ہے، کسی کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، لیکن حقائق کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا بھی ہمارے فرض میں شامل ہے۔ اس لیے میں نے اس محبت کی جو رنگین داستان تھی، حیدرآباد پولیس کے جو لیلا مجنوں تھے، اس کو میں نے آج کے پروگرام کا حصہ بنایا۔ اس طریقے سے حیدرآباد کی کچھ اور بھی جو ہے ایک اور ڈی ایس پی کا بھی ایک معاشقہ ہے کسی پولیس والی کے ساتھ، وہ بھی 1-2 دن میں جو ہے اس کو بھی میں اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں